السلام علیکم، میں ہوں عابد خان، اور اس وقت میرے ساتھ میرے دو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، یہ دونوں پاکستان سے پی ایچ ڈی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں کینیڈا، اور یہ دونوں اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بہت شکریہ تاہا اور سہرش کا کہ انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اپنی قیمتی اسکیجول میں، اور مجھے ساتھ انہوں نے بتانا ہے ہمیں کہ بھئی یہ اسکالرشپ کیسے ملتی ہے۔ پاکستان سے بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ بہت لائق بھی ہوتے ہیں لیکن صحیح ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو تاہا پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں اور پھر سہرش آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں پلیز۔ جی بہت شکریہ عابد بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ تو میرا بیسیکلی تعلق بکھر سے ہے پاکستان میں۔ تو میں نے 2016 میں بیچلرز کیا تھا نرس ٹی ایم ای کالج سے، تو وہاں پہ سے میں نے سلور میڈل لیا۔ پھر اس کے بعد میں کوریا چلا گیا، کوریا ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 2016 میں ہی۔ تو وہاں پہ میرے 2 سال گزرے، ماسٹرز کیا، اور 2018 میں نے وہاں سے ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ پھر اپلیکیشن پروسیجر شروع ہو گیا میکل کا، اور 2019 میں سپٹمبر میں پھر ادھر آیا، اور میکینیکل انجینئرنگ میں ابھی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، سہرش آپ کی وائف ہیں، یہ اپنا ابھی انٹروڈکشن کرائیں گے ہمیں۔ السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔ میرا بیک گراؤنڈ اسلام آباد سے ہے، اور میں نے نرس سے اپنا بیچلرس کیا ہے عطا الرحمان اسکول آف اپلائیڈ بایو سائنسز، ASAP ان شارٹ۔ سو بیسیکلی پاکستان میں بایولوجیکل سائنسز اور اس طرح کے نیچرل سائنسز فیلڈس میں اگر میں دیکھوں تو نرس لمس کامسٹ کے کچھ لیبس وغیرہ دے ڈوئنگ ریئلی گڈ۔ تو اس کے بعد میں ماسٹرس کرنے کے لیے کائسٹ گئی، ساؤتھ کوریا، اور وہاں پہ ہم دونوں ملے، ہماری جان پہچان ساؤتھ کوریا میں ہی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اکٹھے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا شروع کریں گے، تو ہم نے جہاں پہ بھی دونوں کا ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم چلے جائیں گے۔ سو میگل واز آور پلیس، سو وی کیم ہیئر۔ بہت ماشاء اللہ انسپائرنگ ہے یہ سارا کچھ۔ میں گل جو ہے یہ بہت زبردست ٹاپ یونیورسٹی ہے، اور اس میں اسکالرشپ لینا اور یہ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اچھا تاہا آپ کی طرف پہلے آتا ہوں۔ آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے کوریا گئے، پھر کوریا سے یہ جو پاکستان میں اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ کہیں پر بھی نہیں گیا ہوتا، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے آلریڈی، اس کو کیا چیز سمجھنی چاہیے اس وقت؟ مطلب کیا وہ کرے؟ وہ اپنی انگلش امپروو کرے، وہ انٹرنیٹ پہ کیا چیز اسٹڈی کرے تاکہ وہ پریپیئر ہو یہ باہر جانے کے لیے سارا کچھ؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے عابد بھائی، کیونکہ یہ جب میں خود پرسنلی آپ کو پتہ ہے ایک ایسے علاقے سے آیا تھا جہاں پہ کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جی بالکل۔ تو کافی مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا کہ ہم کریں کیا۔ تو اگر آپ نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی سائڈ پہ جانا ہے، دیکھیں پہلی بات ہے انجینئرنگ سے 2 شاخیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں ڈائریکٹ، وہ جابز والی سچویشن ہے، وہ ایک بالکل الگ سٹوری ہے۔ ایک ہے کہ آپ ماسٹر کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ریسرچ سائڈ پہ آتے ہیں۔ تو ریسرچ سائڈ کے لیے اگر آپ نے آنا ہے تو اس کے لیے ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ انگلش تو آپ کی مطلب اچھی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ میں نے کوریا میں ٹائم گزارا ہے، اور ٹو بی آنیسٹ وہاں جا کے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اچھی انگریزی آپ کو ریسرچ میں بہت اوپر لے جا سکتی ہے، کیونکہ ریسرچ ایک آرٹ ہے، آپ کام کر لیں گے لیکن آپ کو اس کو پریزنٹ بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے انگلش تو ایک مسٹ ہے، آپ کو کم از کم لکھنا اچھے طریقے سے، ایک بیسک لیول تک بولنا یہ ضرور آنا چاہیے، اور اسپیشلی اگر آپ کینیڈا یا آسٹریلیا US کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ جو ہے ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ آپ سٹارٹ کریں چھوٹے پروجیکٹ سے۔ جیسے آپ فرض کریں کوئی کورس پڑھتے ہیں، میں میکینیکل انجینئرنگ میں تھا، میں نے تھرمو ڈائنامکس کا کورس پڑھا، میں نے ہیٹ اینڈ میس ٹرانسفر پڑھا، اس طرح کے ہمارے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں ہر انجینئرنگ کی فیلڈ میں۔ تو آپ جب وہ چھوٹا کورس لیں تو کوشش کریں گے اس پروفیسر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی چھوٹا سا اس پہ پروجیکٹ کریں۔ اب وہ پروجیکٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ہو اور اس میں کوئی ایکسپیریمنٹل ورک انوالو ہو، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز لمیٹڈ ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھیوریٹیکل پروجیکٹس کر لیں۔ میٹ لیب پہ آج کل آپ آرام سے کر سکتے ہیں، پائتھن ایک لینگویج ہے، اس میں آپ بڑے ایزیلی آپ اپنے پرسنل کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کریں، ریسرچ پیپر پڑھیں، اور اپنی ڈائریکشن بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کس طرف ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اپنے ٹیچرز کے پاس جائیں
اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ پیپرز پڑھنا شروع کریں, ریسرچ پیپرز کو. شروع میں آپ کو ڈیفینیٹلی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن گریجولی جب آپ 6 7 8 مہینے لگائیں گے تو آپ ضرور اس راستے پہ نکل جائیں گے. اور پروجیکٹس, میں اگر باٹم لائن بتاؤں تو میرے خیال سے جتنے زیادہ آپ بیچلرس میں اپنے پروجیکٹس کر سکتے ہیں وہ کریں, تاکہ آپ جب پروفیسر کو اپروچ کریں تو آپ اسے بتا سکیں گے میں پریکٹیکلی ریسرچ میں یہ کام کر چکا ہوں. تو میرا ایک جنرل سا ویو یہ ہے. اچھا سیرش, سیم کوشچن فار یو. مطلب یہ تو انجینئرنگ فیلڈ ہے, آپ کی جو فیلڈ ہے, آپ ماشاءاللہ اسلام آباد جیسے شہر میں رہتی ہیں, وہاں پہ لوگوں کی اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے مقابلے میں یہ بکر کے کسی رہنے والے کے لیے. تو اور آپ جن اسکولوں میں پڑھی ہوتی ہیں آٹومیٹکلی آپ کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے. تو اور کیا کرنا چاہیے کہ آپ یہ سارا کچھ, مطلب آپ خود کوریا اکیلی گئی, ٹھیک ہے, آپ اس وقت تو آپ کی میرے خیال میں شادی نہیں ہوئی تھی, آپ خود نے آپ نے اسکالرشپ ڈھونڈا, آپ چلی گئی. تو یہ سارا کچھ آپ نے کیسے کیا؟ اس کے لیے میں ایک چیز پہلے تو ڈفرینس بتانا چاہوں گی کہ انجینئرنگ اور بایولوجیکل سائنسز اور نیچرل سائنسز میں ڈفرینس کیا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پاکستان میں بہت انڈر ڈیولپڈ ہے نیچرل سائنسز اور بیسک سائنس کی فیلڈس. ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اور انسٹرومنٹس نہیں ہیں, ہم وہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتے. اور ایک انڈر گریڈ کے بچے سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ لیٹس سے بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ریسرچ کرے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے الٹرنیٹیو سولوشن یہ ہے کہ آپ جو سے آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ ریسرچ پیپرس پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے پیپرس پڑھیں. نیچر نیورو سائنس اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ریسرچ پیپرس پڑھیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ کا یہ ایک لیول ہو گیا نا کہ آپ کو پیپرز پڑھنے آ گئے, آپ کو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سمجھ آ گئی, آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ کام کیسے کریں, تو بلیو می آپ ورلڈ وائڈ آپ ہر ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے ایکولنٹ ہیں. You are no less than them. And whenever a potential supervisor approaches you, اور وہ یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس میں فوراً نوٹ کر لیتا ہے, فرسٹ انٹرویو میں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں, اینڈ یو کین میک دیٹ ڈفرنس. سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ ریسرچ آرٹیکلس بہت زیادہ پڑھیں. اینڈ آئی ووڈ آلسو سے دا سیم تھنگ کہ بیچلرس میں ہی فرام تھرڈ ایئر آف بیچلرز یو شوڈ بی ویری مچ کانشیس اینڈ اویئر آف یور چوائسیز. فار انسٹنس میں نے اپلائڈ بایو سائنسز کے تھرڈ ایئر میں ڈیسائڈ کیا کہ میں نے نیورو سائنس میں آگے جانا ہے, لیکن میں نے ایک بھی سبجیکٹ نیورو سائنس کا نہیں پڑھا ہوتا. میں نے اپنے بیچلرس میں ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا. دین ہاؤ ڈڈ آئی ڈو اٹ؟ آئی سمپلی ڈڈ اٹ. آئی ٹوک آن لائن کورسز on Coursera, Yale University, MIT courses, all of those. I also went on to do an internship in Shifa Hospital. No one told me to do an internship. There wasn't even an internship offer. I just emailed the doctor over there. I asked her that this is me, I'm studying over here, I'm doing my bachelor's, my interests are in neuroscience, but I have nothing. So I want to come to you, and all I have to do is I want to observe the patients. I want to know what are their problems. That's it. And if you will let me do this, it can be a really great help for me. And she instantly said, okay, come join me. And I did join her for 1 month, and I worked with all the doctors over there. So I think you need to figure out your ways, and you need to find your direction, and you need to start working on that. Take online education and do that. جی بالکل تاہا, یہ سہرش نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. 90% تو وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو 10% ہوتے ہیں وہ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں, کیا کریں. اچھا تاہا آپ پاکستان واپس گئے کوریا سے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کینیڈا جاتے ہیں. آپ پاکستان سے آئے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کیا سٹارٹ میں؟ سب سے پہلا کام جو ہے وہ تو چاہے آپ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ سب سے پہلا تو ہوتا ہے کہ آپ پوٹینشیل اپنے سپروائزرز دیکھتے ہیں. کہ آپ فرض کریں میں نے کینیڈا آنا ہے یا میں نے یو ایس جانا ہے, میں نے کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں, تو آپ اس کی پہلے یونیورسٹیز جو ٹاپ ہوتی ہیں, جیسے یہاں میگل ہے, یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے, البرٹا یونیورسٹی ہے, تو آپ ان کے سپروائزرز کو دیکھتے ہیں. جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسرز میں سے کون سا ایسا پروفیسر ہے جو وہ کام کر رہا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, یا میں نے اپنے ماسٹرز یا بیچلرز میں اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کچھ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ وہ سپروائزرز دیکھتے ہیں. آپ ان کے پاس پھر آپ ایک ای میل تیار کرتے ہیں
جس میں آپ انہیں بتاتے ہیں, ایک بریف انٹرو اپنا دیتے ہیں کہ بھئی میں فلاں بندہ ہوں, یہاں سے آ رہا ہوں, یہ میرا جی پی ہے, یہ میری ابھی تک کی پروگرس ہے. ساتھ آپ اپنی سی وی لگاتے ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز لگاتے ہیں, ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ بنا کے آپ اس کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. اب 2-3 ویز ہوتی ہیں. کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ پہلے ہی یعنی سپروائزر سے بات کر لیں, یعنی اگر آپ کو کوئی سپروائزر اوکے کرتا ہے تو پھر ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے. کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بے شک اپلائی پہلے کر لیں, ایڈمیشن سیکیور کر لیں, لیکن پھر بھی آپ کو سپروائزر ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ یعنی ایک میں ایک سٹیپ پہلے, ایک میں ایک ہے. تو یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیسک جو اس میں سب سے مین چیز ہے وہ سپروائزر سے بات کرنا. ایک اس کو اگر وہ آپ کو پھر دیکھے گا, آپ کی پروفائل دیکھے گا, وہ آپ سے انٹرویو لے سکتا ہے, پھر وہ آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ کام کرنے میں راضی ہوں. پھر آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں, آپ کو یونیورسٹی ایڈمیشن دیتی ہے. جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, سپروائزر سیکیور ہو جاتا ہے, تو پھر بات آتی ہے فنڈنگ کی. فنڈنگ کیا ہوتی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں, اب میں اپنے پیسوں پہ نہیں آیا, مجھے میرے پروفیسر یا یونیورسٹی یا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ بھی اسکالرشپس آفر کرتی ہیں. اب ان میں بہت سارے اسکالرشپس ہیں, آپ نے کسی بھی طرح کوئی ایک ان سورس میں سے اپنی فنڈنگ سیکیور کر لینی ہے. تو جب آپ کی فنڈنگ ہو جائے گی دین پھر آپ کا ویزا پروسیجر آتا ہے. اس میں ویزا پروسیجر میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرتے ہیں, جس کے اندر آپ کے پولیس سرٹیفکیٹس ہیں. جو آپ کسی بھی کنٹری میں رہے ہوں یا اگر آپ صرف پاکستان میں رہے ہیں تو آپ کو اپنے لوکل تھانے میں جا کے وہاں سے ایک پولیس سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ جی میرے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی کیس نہیں ہوا, یا میں یعنی کلین بندہ ہوں, کوئی کرمنل ریکارڈ میرا نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہے ہیں 6 مہینے سے زیادہ تو پھر آپ کو اس کنٹری کا بھی لینا پڑے گا. جیسے میں کوریا میں تھا تو مجھے وہاں سے لینا پڑا. اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل آپ کا ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ میڈیکل دیتے ہیں, وہ خود ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے IRCC جس کو کہتے ہیں, امیگریشن ویب سائٹ جو ہے کینیڈا کی. پھر آپ اسی طرح فارمز ہوتے ہیں مختلف, وہ آپ فارمز فل کرتے ہیں. وہ ضروری بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ فارم میں کوئی غلطی کر دیں گے تو پھر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک پروسیجر سے گزرے گی. آلریڈی 7 to 8 months کا بھی ٹائم لگ جاتا ہے اسٹڈی ویزا میں ملتے, تو اکثر آپ کو ایک سیمسٹر ڈیلے کرنا پڑ جاتا ہے. تو کوشش کریں گے آپ اپنے ڈاکومنٹس بہت احتیاط سے تیار کریں, ایک بھی کوئی نام کی غلطی, کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہ کریں, کیونکہ اس سے کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے تو سب کچھ یعنی پھر وہ اس کے حساب سے چلتا ہے, تو آپ کا ڈیلے آ سکتا ہے. تو اس طرح سے یعنی ایک جنرلائز ہے. بینک سٹیٹمنٹس اس صورت میں ضروری ہوتی ہیں کہ اگر آپ فرض کریں بیچلرز کے لیے آ رہے ہیں یا آپ ماسٹرز میں آ رہے ہیں اور ابھی آپ کا اسکالرشپ سیکیور نہیں ہوا, تو اس کے مختلف طریقے ہیں. کبھی ریسنٹلی جو پاکستان میں کافی لوگ کوشچن کرتے ہیں وہ ہے GIC, کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے یعنی اس کا ان شارٹ ٹرم میں اگر بتاؤں تو آپ اپنے پیسے کینیڈین بینک میں رکھیں گے ایک ضمانت کے طور پہ کہ جی یہ میرے پیسے پڑے ہیں, اور آپ ان پیسوں کی بیس پہ کہتے ہیں کہ جی میں کیونکہ میں نے آپ کے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, آپ ایمبیسی کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس انف ریسورسز ہیں اپنی فیس دینے کے لیے اور اپنے جو نارمل خرچے ہیں اس کے لیے. تو اس طرح سے یعنی یہ ایک اوور ویو جو میں جی بالکل, یہ اسکوشیا بینک میں یہ GICs آپ اوپن کر سکتے ہیں پاکستان سے بھی. اچھا سہرش, یہ طاہا نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی جو پروفیسر ہے یا جو ٹیچر ہے اس کی تلاش کیسے کرتے ہیں؟ پوٹینشیل سپروائزر کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی نیڈ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے. جیسے میں نے جب اپلائی کیا تھا تو طاہا کا ایکسپیرینس میرے پاس تھا کیونکہ میں نے تھوڑا لیٹ اپلائی کیا تھا, اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو اپلیکیشن پروفائل ہے وہ اپنی پوری تیار کریں, اپنی PDF ایک بنائیں, ایک PDF جس میں اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز, موٹیویشنل لیٹر, اپنی CV, اپنے سارے سرٹیفکیٹس, ڈپلوماز ایڈ کریں اور وہ کور لیٹر کے ساتھ اٹیچ کریں. کیونکہ ایک پوٹینشیل سپروائزر ہی اور شی وانٹس ٹو نو کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے, اور اگر وہ آپ میں انٹرسٹڈ جتنا ہوتا جائے گا وہ اور اتنا ان ڈیپتھ آپ کو جاننا چاہے گا. سو give him or her as much information as you can. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اکثر لوگ جو ہے نا ٹرانسکرپٹس اپنے نہیں لگاتے ساتھ. تو یہاں پہ میری ایک میگل میں ایک پروفیسر سے بات ہو رہی تھی, سوری میں نے بات کر دی, تو یہ بڑا ضروری ہے. تو اس نے مجھے یہ کلیئر کہا کہ اگر کوئی مجھے اپروچ کرتا ہے اور وہ اپنا ٹرانسکرپٹ ساتھ نہیں لگاتا, یعنی جس میں اس کے ہر سبجیکٹ میں مارکس, ڈیٹیل سب کچھ ہو, وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ میرے ساتھ دھوکے بازی کا ہے.
تو اس نے بڑے مزے کی بات کی. تو یہ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ ایک سنگل پی ڈی ایف بنائیں اس میں اپنے جتنے بھی ٹرانسکرپٹس ہیں وہ ضرور لگیں. اچھا, اور پھر انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ کے سپروائزر اس طرح So I would say کہ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں تو I guess in engineering field what helped was LinkedIn profile. It can help us as well, but what really helped me was Twitter. Because میری یعنی کہ بیچلر کے ٹائم سے یہ عادت تھی کہ میں ٹویٹر میں اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو ایڈ کرتی تھی, اور ماسٹرس میں جا کے جن لوگوں کو میں نے ایڈ کیا, جن لیبس کو میں نے ایڈ کیا, تو ان کا یعنی کہ وہ بہت فوکس تھے, یعنی کہ جو میرے پرٹیکولر انٹرسٹ ہے صرف ان میں ایڈ میں نے کیا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب اسٹینفورڈ, MIT, ان کے میں بڑے بڑے لوگوں کو ایڈ کر رہی ہوں, اور ان کے پوسٹ ڈاکس یوزلی دے گو اینڈ دے اسٹارٹ دیئر اون لیبس. تو جب میں اپلائی کری, سو I actually found that there were 3 or 4 different people and they were bragging about the fact that they just got funding and now they are starting their own lab. And I was like, wow, they are starting their own lab, means they are in need of students. I emailed them immediately. And I guess I was the first person to email that my own professor. And he said that out of some 11 people, he chose me because my profile was really exact to what he wanted. And what my profile was, my capabilities, the experimental skills and everything, which almost took 2 years for me to practice and get those skills. So he knew that this is something that other won't have. So this is the difference that you have to make. And that's the reason that I'm saying that even in the second year of your bachelor's, you need to start finding your directions, and you need to start link with those people. So it's really, really important. It can help you. Okay, thank you. اچھا تاہا آپ کو پروفیسر یا سپروائزر مل گیا, اس نے آپ کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, یہ جو آپ نے باتیں بتائیں یہ سارا اسٹوڈنٹ نے ٹھیک کیا, بالکل سارا کچھ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ویزے کی طرف, ٹھیک ہے. وہ پھر ایک آپ کو ایک لیٹر آتا ہے, وہ اس لیٹر کے ساتھ آپ اپنے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں. آپ کے سامنے کبھی ایسا کوئی کیس گزرا ہے کہ کسی کا ویزا ریفیوز ہوا, اس کو لیٹر سارا کچھ مل گیا اور اس کو ایمبیسی نے ویزا نہیں دیا, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عابد بھائی, جو میرا یعنی ایکسپیرینس ہے, کافی لوگوں کو میں نے گائیڈ بھی کی ہے, اس کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی, تو 2-3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی فنڈنگ سیکیور ہے, یعنی آپ کو یونیورسٹی نے ایک لیٹر ایشو کر دیا ہے, جیسے ہماری یونیورسٹی کرتی ہے, ہر یونیورسٹی کرتی ہے, یا پروفیسر ایک اپنے لیٹر پیڈ پہ, یونیورسٹی کے پیڈ پہ آپ کو سائن کر کے دے دیتا ہے کہ جی یہ میں آپ کو پیسے دوں گا, ٹھیک ہے, تو پھر پیسوں کی بیس پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سیکنڈ آتا ہوتا ہے کرمنل ریکارڈ, ٹھیک ہے. اب آپ کے اگر ریکارڈ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہماری بیک گراؤنڈ چیکنگ ہوتی ہے وہ کافی یعنی سخت قسم کی ہوتی ہے. ایون میں نے سننے میں یہ آتا ہے کہ جی آپ کے ایون فیس بک پروفائل تک بھی وہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ بھی یعنی آپ کے بارے میں وہ چیک کر سکتے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کے فادر کا, آپ کی مدر کا, آپ کے کوئی خاندان میں کوئی بندہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ, تو کافی اسکروٹنی ہوتی ہے. ایک بندے نے, بلکہ میرے ایک سینئر تھے, ان کی کچھ کمپنی جس میں وہ کام کرتے تھے, اس کمپنی کا کوئی فراڈ تھا جو اس نے کیا تھا کینیڈا میں, تو اس بیس پہ یعنی ایک بتاتے تو نہیں ہے کہ کس بیس پہ ہم نے ریجیکٹ کیا, لیکن باقی ان کی ساری چیزیں کیونکہ ٹھیک تھیں, تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا لنک بھی کوئی کسی ایسی جگہ رہا ہو تو یوزلی یہ لوگ رسک نہیں لیتے اس پہ. تو اس لیے آپ کا کرمنل ریکارڈ ایک سیکنڈ چیز ہے جس پہ ریجیکشن ہو سکتی ہے. تھرڈ چیز جو ہے وہ پھر آپ کا میڈیکل ہے. اب وہ ظاہری بات ہے کیونکہ جو آپ کا جہاں آپ جاتے ہیں اور میڈیکل دیتے ہیں وہ آپ کو نہیں شو کرتے, ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ ایک سائن کر کے دے دیتے ہیں کہ جی میرا جو بھی ریکارڈ ہے وہ کینیڈا جو ایمبیسیز ہیں ان کو دے دیا جائے. تو اس بیس پہ تھرڈ جو ایک ریجیکشن کا پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کے یعنی میڈیکل میں کوئی ایسی چیز ہو. تو یوزلی اگر آپ کی فنڈنگ سیکیور ہے, آپ کو لیٹر جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ مل گیا ہے, تو آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا. ایک چیز یہاں امپورٹنٹ ہے کہ کچھ آپ جب IRCC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو کچھ کہتے ہیں ڈیزگنیٹڈ انسٹیٹیوشنز, ٹھیک ہے. اب آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے یعنی جو آپ کی یونیورسٹی ہے وہ ان ڈیزگنیٹڈ انسٹیٹیوشنز میں ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے پھر وہ اس فنڈنگ لیٹر کو, اس ایڈمیشن لیٹر کو ایون ایمبیسی بھی نہیں مانے گی, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کسی بھی کالج, کیونکہ جیسے McGill تو مشہور ہے یا جو مشہور یونیورسٹیز ہیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی ان نون یونیورسٹی میں آ رہے ہیں جس کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا تو اس کو ضرور چیک کر لیں.
ویب سائٹ پہ ساری کلیئر انفارمیشن ہے. اور ایک اور چیز میں امپورٹنٹ بتانا بھول گیا ویزا میں, کہ اگر آپ کیوبیک میں آ رہے ہیں, یعنی مونٹریال میں آ رہے ہیں یا کیوبیک پروونس میں آ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جیسے ہی آپ کا ایڈمیشن ہو, آپ نے CAQ ایک ان کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اسٹڈیز کے لیے, وہ آپ نے ضرور اپلائی کر دینا ہے. وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی ایون فنڈنگ لیٹر بھی نہیں چاہیے, صرف ایڈمیشن لیٹر چاہیے, پاسپورٹ کی کاپی چاہیے, اور وہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے, اور اس کے ڈاکومنٹس آپ یہاں بھیج دیتے ہیں. اس کا پروسیجر جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے کا ہے. اور اگر آپ مونٹریال یا کیوبیک آ رہے ہیں تو آپ جب تک وہ آپ کو ملتا نہیں ہے, آپ اس سے پہلے ویزا نہیں اپلائی کر سکتے. تو اس لیے وہ ایک ٹائم ڈیلے کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ CAQ کہاں سے لینا ہے, کب لینا ہے. تو میں اسٹوڈنٹس جو بھی کیوبیک آ رہے ہیں صرف ان کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں, جو کہیں اور آ رہے ہیں, البرٹا آ رہے ہیں, ٹورانٹو آ رہے ہیں, کسی بھی اور پروونس کے لیے نہیں, صرف کیوبیک کے لیے آپ کو وہ CAQ سب سے پہلے آپ اپلائی کر دیں. مین وائل آپ اپنے ڈاکومنٹس جیسے میڈیکل ہے, پولیس سرٹیفکیٹس ہیں, آپ کے ٹرانسکرپٹس ہیں, ان کو HEC سے اٹیسٹ کروائیں, منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے, یہ یعنی چیزیں آپ مین وائل تیار کر لیں, اتنے میں 1 مہینے میں آپ کا وہ آ جائے گا اور آپ فوراً اپلائی کر دیں. اچھا, بہت زبردست آپ نے جواب دیا. اچھا سہرش, آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ اور طاہا دونوں نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا کہ ہم دونوں ہیں ساتھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بھی لکھا, انہوں نے بھی لکھا. تو اس سے کوئی کمپلیکیشن تو پیدا نہیں ہوئی یونیورسٹی کی طرف سے یا ایمبیسی کی طرف سے کہ آپ دونوں پڑھیں گے تو کام کون کرے گا, اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ ہم لوگوں نے جب دونوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو وہ ہم نے سیپریٹلی کیا, لیکن جب میں نے یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں نے اپنے موٹیویشنل لیٹر میں یہ ضرور لکھا تھا کہ میرا ریزن میگل آنے کا یہ ہے کہ میرا فیانسے یہاں پہ ہے, میرا بھائی یہاں پہ ہے, میرا کزن کینیڈا میں ہے, میرے انکل کینیڈا میں, سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری مورلی سپورٹنگ فار می. I told them this information and it was really positive in my side, for my side. بیکاز وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمفرٹ لیول کہاں ہے, اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایموشنلی اور مینٹلی ٹھیک ہوگا تو وہ صحیح کام کرے گا. تو ڈیفینیٹلی آئی آلویز ریکمینڈ کہ اگر آپ اپنے موٹیویشن لیٹر میں سچ لکھیں, جو بات سچ ہے, اور وہ بتائیں اگلے کو کہ بھائی میرے یہ ریزنس ہیں اور اس وجہ سے آ رہے ہیں. اور میں نے یہاں تک بتایا کہ میں یہاں سے جس جگہ سے میں ماسٹرس کر رہی ہوں, میں وہاں پہ PhD نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں. لینگویج از اے بگ بیریئر فار می. ایون تو میرے وہاں کے جو سپروائزر تھے وہ مجھے نہیں جانے دینا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہاں سے PhD کرو, اور یہ بات انہوں نے میرے یہاں کے سپروائزر کو بھی بتائی تھی. اچھا, I don't want her to go. اور ایک اور چیز میں مینشن کر دوں, اکثر لوگ یہ کویشچن بھی کرتے ہیں کہ جی ہم اسپاؤس کو ساتھ لا سکتے ہیں, یعنی اب جیسے ہم تو دونوں چلیں اپنے اپنے ایڈمیشن پہ آ گئے, تو اسپاؤس کے لیے آپ لا سکتے ہیں, بالکل لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الٹا آپ کی جو اسپاؤس ہیں جو اس کو ورک ویزا ملتا ہے, یعنی جیسے اگر میں آ رہا تھا اور سہرش اگر نہیں آ پا رہی تھی, اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, تو میں اس کو ورک ویزا پہ لا سکتا تھا ساتھ. تو یہ اس بارے میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 2 لوگ آ رہے ہیں یا 3 لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ کینیڈا کی اپروچ ڈفرینٹ ہے دوسری کنٹری سے. یہ ویلکم کرتے ہیں اگر آپ یعنی آنا چاہیں, وتھ فیملی آنا چاہیں. ایون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, ہمیں یعنی یونیورسٹی کی طرف سے بھی یہ الاؤڈ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فیملی ریلیٹڈ آپ کا کوئی کام ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ اس کی بیس پہ چھٹی لے سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے کوئی, جیسے بہت سارے کپلز ہوں گے جو ابھی سن رہے ہوں گے, تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ لوگ ایزیلی آ سکتے ہیں یہاں پہ. جی جی, بہت سارے کپلز ایسے ہیں جس میں سے ایک بندہ PhD کر رہا ہے, دوسرے کی ماسٹرز تک ایجوکیشن, اور بہت سارے آپ جیسے بھی ہیں, دونوں ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ جو ہیں کینیڈا کا ویزا لگ گیا آپ کو, آپ دونوں آ گئے, ٹھیک ہے. آنے کے بعد کون سی وہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں تھی جو کہ آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ایسے ایکسپیرینسز اچھے یا برے دونوں آپ کے ساتھ ہوئے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ایک ایک کر کے. اچھا, میرے خیال سے جو ہے نا, ہم دونوں کوریا میں 2 سال رہے تھے, تو تھوڑا پاکستانیوں کا کانسیپٹ کوریا کے بارے میں یہ ہے کہ شاید وہ کوئی اتنی ترقی یافتہ جگہ نہیں ہے. لیکن جو ہے آپ کو یہ سن کے شاید بہت سارے لوگوں کو سن کے حیرت ہو کہ ٹیکنالوجی وائز, سسٹم وائز, گورنمنٹ لیول پہ سسٹم, میٹرو سسٹم, یہ وہ, اس میں کوریا بہت ہی ایڈوانس تھا. جی اور جی,
تو یہ بات نہیں ہے کہ کینیڈا نہیں ہے ایڈوانس، لیکن اگر ہم ان دو کنٹریز کا کمپیریزن کریں تو تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑا ہمیں وہ لگا اسٹارٹ میں، جیسے ہم نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا. اور سیکنڈلی جو اچھی بات، جو اچھی چیز یعنی اگر میں کہوں کہ کوریا کے مقابلے میں تھی یا کسی بھی اور میرے خیال ہے کنٹری کے مقابلے میں ہوگی، وہ یہاں پہ ایک ایکسیپٹینس ہے کہ یہاں پہ آ کے مجھے کسی نے ایز اے فارنر ٹریٹ نہیں کیا ابھی تک، نہ لیب میں، نہ میرے کولیگز میں، نہ میرے پروفیسر نے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آیا کسی نے، بلکہ مجھے لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، لوگ دیزیوم کہ آپ جو ہے یہیں کے رہنے والے ہوں گے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے کہ جب آپ کو ایک جو ہے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں کوئی باہر سے آیا ہوں. تو یہ میرے تو یہ پوائنٹس سے، باقی سیرش ایڈ کرے. سیرش آپ بتائیں. ویل میرے لیے نیگیٹو پوائنٹس کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، پر بس ٹیکسز بہت دینے پڑتے ہیں یہاں پہ، ٹیکس بہت دینے پڑتے ہیں، ایک وہی پوائنٹ ہے. لیکن پازیٹیو پوائنٹس بہت زیادہ تھے. ایکیڈیمک لائف یہاں پہ بہت اچھی ہے، آپ کا سوشل سرکل، اسٹریس نہیں ہوتا، اینڈ آئی ایکچولی فیل دا ڈفرینس. اور مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ مجھے ساؤتھ کوریا میں کتنے زیادہ چیلنجز تھے، کتنے ڈیفیکلٹیز تھیں جو مجھے روک رہی تھیں. جیسے یہاں کی ایک سب سے اچھی بات یہ کہ ایون فار این انٹرنیشنل یو کین اپلائی فار ملٹیپل فیلوشپس، یو کین ایکچولی امپروو یور سی وی، کیونکہ پی ایچ ڈی میں آ جانا ہی بس کافی نہیں ہوتا، آپ کی پروفائل یہاں پہ رکتی نہیں ہے، آپ کو اس سے آگے جانا ہے. اینڈ دس پلیس ایکچولی شوز می کہ آگے کیسے جانا ہے، وہ نیکسٹ اسٹیپ کون سے ہیں جو میں نے لینے ہیں، اور جو آئی تھنک ساؤتھ کوریا میں میرے لیے مسنگ تھے. میرے خیال سے جو ڈفرینس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ہے نا جو پروفیسرز ہیں ان سے آپ کا تعلق بڑا فرینڈلی ہے. یعنی ہم تھوڑا ایشین کلچر سے آتے ہیں، آپ خود پاکستان کا آپ کو اندازہ ہو گئی، پاکستان ہو یا ایون چائنا ہو، ساؤتھ کوریا ہو، وہاں پہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر کی ایک حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک بڑے کی ہوتی ہے، آپ اس سے ایک لمٹ کے بعد نہ بحث کر سکتے ہیں نہ کچھ. جبکہ ریسرچ کلچر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ جتنی بحث ہو سکے کریں. ٹھیک ہے، تبھی آپ کی ریسرچ ہوگی، تبھی آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے. تو یہاں وہ ایک بہت بڑی فریڈم ہے کہ میں اپنی پروفیسر کے ساتھ کبھی بھی کسی وقت بھی جا کے بحث کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، اور ہمارا یعنی اس بات پہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوگی کہ جو ہے میں نے اس کی بات کو چیلنج کیوں کیا. جبکہ یہ تھوڑے سے پرابلمس جو تھے یہ پاکستان میں یا کوریا میں ہمیں فیس کرنے پڑتے تھے. جی آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. یہ جو ساؤتھ ایسٹ کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز، یہ بہت ایڈوانس ہیں، لیکن وہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ اتنا آپ کو ایکسیپٹ وہ نہیں کرتے دل سے، جس طرح آپ کو کینیڈا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا امریکہ میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اچھا اب آپ دونوں اسکالرشپ پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے مل رہے ہوں گے، اس میں لیونگ الاؤنس بھی ہوگا، آپ کو اس میں گزارا ہو رہا ہے یا آپ جاب بھی کرتے ہیں ساتھ میں؟ نہیں، گزارا ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی میں انف اسٹائپینڈ ہے، خاص طور پہ مونٹریال میں. میرے خیال سے مونٹریال آنے کی بہت بڑی وجہ ہماری یہی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹورانٹو کافی ایکسپینسو ہے، بہت ہی ایکسپینسو ہے اس کے مقابلے میں. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے، لیکن اسٹائپینڈ بھی آپ کو انف ملتا ہے. اب ہم دو لوگ ہیں، اگر ہم اکیلے ہوتے بھی تو ہم آرام سے اپنا سروائیول کر سکتے تھے، اور بلکہ آپ کو کوئی نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے. باقی جہاں تک جاب کا تعلق ہے، آن کیمپس جابز ہوتی ہیں کچھ، جیسے کہ ٹی اے شپ ہے، ٹیچنگ اسسٹنٹ، یا آر اے شپ ہے جس میں ریسرچ اسسٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے آپ کو ایڈیشنل کچھ پیسے مل جاتے ہیں. وہ آپ نے اپنے پروفیسر کے ساتھ کورس پڑھانا ہے یا کوئی یہ وہ، لیکن وہ آپ کے پروفیسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یوزلی یہاں پہ الاؤ کرتے ہیں پروفیسرز، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس ہیں تو تھوڑے بہت ایکسٹرا پیسے مل جاتے ہیں آپ کو. باقی آف کیمپس جاب جو ہے وہ 20 آورس پر ویک آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کبھی نہیں کی، ہمیں کبھی اللہ کا شکر ہے کہ ضرورت ابھی تک تو نہیں پڑی، لیکن آپ کر سکتے ہیں 20 آورس پر ویک. وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سیمسٹر ہو، آپ کی یعنی سیمسٹر چل رہا ہو تو اس میں پر ویک 20 آورس. لیکن اگر کبھی چھٹی ہے، فرض کریں کوئی آپ کی بیچلرز جیسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ہم پی ایچ ڈی میں تو ہمارا اسٹائپینڈ اچھا ہوتا ہے تو ہمیں تو ضرورت نہیں پڑتی، اور ہماری چھٹی بھی نہیں ہوتی. یعنی ہمارا پورے سال میں یہ نہیں ہے کہ سیمسٹر نہیں ہے تو پھر بھی ہم جاب کر رہے ہیں، ہم ورک پہ ہوتے ہیں. جبکہ جو بیچلر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا سیمسٹر ہوتا ہے، گیپ آ گیا تو ان کی چھٹی کنسیڈر ہوتی ہے. تو اس چھٹی میں آپ فل ٹائم مطلب جاب کر سکتے ہیں آف کیمپس بھی، جتنا ٹائم آپ کرنا چاہیں. تو اس طرح سے یعنی اپرچونیٹیز ضرور ہیں. اچھا سہرش،
آپ تو خیر آپ نے ادھر بھی کوریا میں بھی وقت گزارا, آپ پھر کینیڈا گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ماشاءاللہ آپ کو تو کوئی ہوم سکنس کا پرابلم نہیں ہوگا. بہت ساری پاکستان میں لڑکیاں ہیں جو کہ سنگل ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت قابل ہیں, اور وہ اسکالرشپ بھی لے سکتی ہیں, سب کچھ کر سکتی ہیں, لیکن ان کو ان کے جو رشتہ دار ہیں یا جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کہتی تم اکیلی نہیں جا سکتی ادھر, وہاں بہت مسئلے ہوتے ہیں, ہوم سکنس ہوتی ہے, مذہب سے آدمی دور ہو جاتا ہے, یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ 2 ممالک میں اسٹڈی کر چکی ہیں ماشاءاللہ, آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فرسٹ آف آل میں میرڈ ہوں, لیکن میرے ارد گرد بہت زیادہ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو ان میرڈ ہیں, اور وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے یہاں پہ آ کے پڑھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی مینیجنگ. سو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یو کین مینیج. ڈفرینس تو ایک آتا ہے نا, ایز اے فیمیل ان پاکستان آئی پرسنلی تھنک کہ فیمیلس کی سوشل انٹریکشن, ان کی پروفیشنل اسکلس یہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کو اس طرح سے کمیونیکیشن وغیرہ نہیں آتی, کیونکہ فادر یا بردرس یوزلی جو ان سے ہیں وہ اپر ہینڈ یعنی کہ پہلے زیادہ ساری ڈیلنگ وغیرہ کر لیتے ہیں, تو ان کو اس طرح موقع نہیں ملتا یہ لرننگ کرنے کا. تو یہ ایک گیپ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, نو ڈاؤٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ فیمیلس کو اپنے گھر میں لوگوں کو بتانا ہے. میں اتنے آئی تھنک کہ بہت زیادہ لڑکیوں کو میں پرسنلی جا کے بول بھی نہیں سکتی یا ان کو موٹیویٹ بھی نہیں کر سکتی کہ بھائی باہر کے لیے اپلائی کرو, کیونکہ ان کے پیرنٹس مائنڈ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹیوں کو خراب کر رہی ہو, ان کو غلط ان کے ڈریمز بنا رہی ہو, یہ تو یہ, یعنی کہ میں ڈرتی ہوں بہت زیادہ لوگوں کے سامنے میں بولنے سے ڈرتی ہوں. اور اسپیشلی اگر ایک 11th یا 12th ایئر میں کوئی لڑکی ہے تو اس سے تو میں بات ہی نہیں کرتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر اس کو کچھ بھی کہہ دیا تو اس کے ماں باپ نے میرے سر پہ چڑھنا ہے کہ بھائی تم نے میری بچی کے ذہن میں غلط خیالات اور خواب ڈال دیے ہیں کہ وہ باہر جا سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ بیریئرس ہیں اور یہ چیزیں ہیں. ان کو توڑنے کا سلوشن صرف وہی ہے جس طرح میں نے توڑا ہے. میں اپنے خاندان سے پہلی لڑکی ہوں جو باہر گئی, اور مجھ سے پہلے جو ان سے میرے انکلس گئے ہوئے, میرا چھوٹا بھائی گیا ہوا ہے. لیکن فار اے گرل میرے لیے جانا اور یہ سارے بیریئرس توڑنا, اٹ وازنٹ ایزی آن مائی پیرنٹس ایدر. ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, میرے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے تھا اور جگہوں سے تھا, لیکن میرے پیرنٹس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا, میرے بھائیوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا, اور اس کا ریزن ہے کہ میں ساؤتھ کوریا تک جا سکی. لیکن ٹو آل دا گرلس آؤٹ دیئر میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک یہ ایکسٹرا برڈن ہے, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, کہ آپ نے اپنے گھر والوں کا مائنڈ چینج کرنا ہے. وہ صرف اس ٹائم چینج ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں یہ کانفیڈینس دیں, آپ وہ اسٹیپس لیں, آپ آگے نکلیں, انہیں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے بھائی, یہ اسٹیپس ہیں, ایسے ایسے ہے, میں یہاں پہ جاؤں گی. اگر فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایڈمیشن لیں. جب تک 100% شیورٹی اور اسکالرشپ سے ایڈمیشن نہیں ہوتا تب تک آئی وڈ سے کہ زیادہ لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپلائی کر رہے ہو یا باہر جا رہے ہو, رائٹ. کیونکہ اس سے پہلے کہنا یا اس سے پہلے فساد کھڑا کرنا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مطابق ہے نا, کیونکہ آپ کی موٹیویشن بھی ڈاؤن ہو رہی ہے. once you have the admission, once you have the fellowship and scholarship, everything, then you know کہ آپ کا وہ اسٹینڈ لے سکتے ہو. آپ انہیں بتاؤ کہ بھائی وہاں جا کے میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی رہ سکتی ہوں, اپنے آپ کو مینیج کر سکتی ہوں. آپ نے ہر ایک بیبی اسٹیپ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتانا ہے, پھر وہ مشن سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے یہ اسٹیپس لینے ہیں. اینڈ آئی تھنک اف آئی کین ڈو اٹ دین یو گائز کین ڈو اٹ. میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جو ہوم سکنس ہے نا وہ سب کو ہوتی ہے وہ سب کو ہوتی ہے, چاہے آپ اکیلے ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, شادی شدہ ہیں, یعنی کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے بانڈز ہوتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزارا ہوتا ہے آپ نے, آپ کے بھائی بہن ہیں, دوست یار ہیں, تو وہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک بگر پرپز جسے کہتے ہیں وہ ہے تو میرا خیال ہے اس میں آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پیرنٹس جو اگر کوئی سننے ہیں, ان کی بچیاں ہیں اور وہ کنسرنڈ ہیں کہ یار پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اور کیسے باہر دیں گی, تو ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ پاکستان سے بہتر ماحول ہی ہے باہر. یہ تو آپ بھی رہتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کوئی ان کو کچھ ہرٹ کر دے, کوئی ان کو کچھ کہہ دے, ٹھیک ہے. تو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اکیلی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ وہ ڈبل سیکیور ہیں. پاکستان میں آپ ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود, میری 2 بہنیں ہیں, میری والدہ بھی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ
آپ گھبراتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ باہر جائیں گے کیا ہوگا. لیکن یہاں باہر آنا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, پاکستان میں بازار جانے سے بہت سیف ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اور لڑکیوں کے لیے تو کینیڈا میرے خیال میں سب سے دنیا میں سیف کنٹری ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا کا بھی میں ایڈ کروں گا کہ ساؤتھ کوریا بھی بہت سیف ہے, بہت سیف ہے. کینیڈا بہت سیف ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں, سویڈن ہو گیا یا ویسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہو گیا, وہ بہت سیف ہیں. تو میں کہوں گا کہ ایون ساؤتھ کوریا, کینیڈا, اس کی تو آپ بے شک گارنٹی لے لیں. باقی تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ یعنی کوئی میرا خیال ہے اس طرح سے نہیں کر سکتا. اگر آپ رات کو 2 یا 3 بجے بھی باہر ہوں اور اکیلے ہوں, then it's perfectly fine. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں. And it's not fine in Pakistan. Don't do that in Pakistan. بالکل. اچھا, سہرش نے بہت اچھی بات کی کہ یو شوڈ بی آنیسٹ ود ایوری بڈی. آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی سچ بتانا ہے, آپ نے سب کو سچ بتانا ہے کہ بھائی یہ میں جا رہی ہوں, یہ ہو سکتا ہے. سو دین کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جب آپ کے پیرنٹس کے اور آپ کے بیچ میں ٹرسٹ ہوگا نا, تو پھر میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اچھا, تاہا آپ آ گئے, آپ نے پڑھ بھی لیا, سارا کچھ کیا, اب آپ چاہتے ہیں کہ میں کینیڈا میں پرماننٹ سیٹل ہو جاؤں, ٹھیک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ ہاں جی, یہ ظاہری بات ہے, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ موو کرتے ہیں جیسے ایک ساؤتھ کوریا جیسی کنٹری سے, جہاں پہ آپ کو زیادہ پیسے مل رہے تھے, سستا بھی تھا یہاں کے مقابلے میں, تو آپ کی ایک موٹیویشن یہی ہوتی ہے کہ یار میں مطلب ایک لانگ ٹرم سوچ ہوں پلان. تو ہم دونوں کا بھی ظاہری بات ہے یہ پلان ہے. اس کے لیے آپ کو کیوبیک میں اگر آپ ہیں تو ایک ایکسٹرا آپ کو آپشن یہ ملتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں سے ڈگری کی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کو یا تو فرینچ آتی ہو, تھوڑی سی ایک لیول ہوتا ہے ان کا, یا آپ نے 1 سال جاب کی ہو, 2 آپشن ہیں, تو آپ کو یعنی یہ دے دیتے ہیں پی آر, آپ کی پرماننٹ ریزیڈنس دے دیتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے جو تھرو آؤٹ کینیڈا جو ویسے ہے پروسیجر, وہ یہ ہے کہ آپ کو جاب لازمی ہے. اگر آپ کے پاس جاب آلریڈی ہے, میرے سے اکثر یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں یا ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ پی آر کے لیے پاکستان سے ہی اپلائی کر دیں, اور ساتھ ہی اپنا ایڈمیشن بھی لے کے آ جائیں. جب آپ یہاں آئیں گے, آپ پی ایچ ڈی میں ہوں گے, جیسے ہی آپ کو پی آر ملے گی تو آپ نے جسٹ اپنی یونیورسٹی جا کے ان کو بتانا ہے کہ جی میرا اسٹیٹس انٹرنیشنل سے پرماننٹ ریزیڈنٹ کا کر دیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, آپ کا وہ وقت بچ جائے گا. اب میرے کیس میں اور سیرس کے کیس میں یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ماسٹرز کیا پھر پی ایچ ڈی کیا, تو ہمارے پاس جاب نہیں ہے. تو اب ہمارا پلان یہ ہے کہ جب ہماری ڈگری ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم 1 سال جاب کریں گے اور ساتھ ہی ہم اپلائی کر دیں گے یہاں پی آر کے لیے, جو ہمارا پلان ہے. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ہم فرینچ تھوڑی بہت سیکھ لیں, جو کہ ابھی تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن 3-4 سال رہنا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. اور ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں کہ کافی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی مونٹریال میں شاید فرینچ ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوبیک میں ضرور فرینچ ہے جو پورا پروونس ہے, لیکن ود ان مونٹریال یہاں پہ آپ کو کوئی بائلنگول ہیں تو کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوتا. کیونکہ ہم دونوں ساؤتھ کوریا سے آئے نا, ہمیں پتہ ہے کہ لینگویج بیریئر کتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ایسا کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہوگا. اور آپشن یہ بھی ہے کہ یو کین ایکچولی پلان فار اے بیبی اینڈ ہیو چائلڈ بینیفٹس ایز ویل ایز پی آر اف یو آر اے کپل. اگر آپ کی وائف ظاہری بات ہے وہ نہیں کیا, ہاں اگر وہ نہیں پڑھائی میں ہیں یا جاب میں ہیں, تو ظاہری بات ہے اگر وہ بینیفٹس جو ہیں چائلڈ بینیفٹس ہیں اس کے تھرو بھی پی آر ظاہری بات ہے آپشن وہ بھی ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے خود آپ سوچیں اپنا اسٹڈی یا جاب, وہ زیادہ بہتر ہے. یا یہ اس کوشچن کی طرف میں بعد میں آؤں گا. آپ سہرش, آپ کینیڈا میں کیوں رکنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہاں پرماننٹ رہیں, یا آپ کا ارادہ ہے واپس جانے کا پاکستان میں جب آپ سٹیزن شپ لے لیں؟ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان آئی گیس کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے پیرنٹس کی وجہ سے, کیونکہ ہماری فیملی ساری پیچھے ہے. تو آئی مین آئی ڈونٹ ریئلی ہیو این آئیڈیا کہ کیا فیوچر کیا ہوگا. لیکن اگر میرے ہاتھ میں اور میرے کنٹرول میں چیزیں ہیں تو آئی وڈ سے کہ میں جب 40 سال کی ہوں تب میں پاکستان واپس جاؤں, جب میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر سکوں. اس وقت چون سے اگر میں پاکستان چلی بھی جاؤں تو آئی ول ویسٹ مائی سیلف اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. And I'm not sure even if I want to stay in Canada for a long time, maybe I will go for postdoc somewhere. Maybe we will go for postdoc somewhere, maybe in US or Germany or anywhere else. So things are pretty much undecided.
right now. Yeah, It's just a PhD we are doing here. ऐसे में एक अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते और ये कोई बहुत बुरी चीज़ है, अक्सर सुनने को आपको भी मिलता हो, हमें भी मिलता होगा। तो मैं एक एग्जांपल ये दे दूं कि जो इंडिया था उसने इसी तरह अपने स्टूडेंट्स बाहर भेजने शुरू किए थे। उन्होंने 1970s 80s में शुरू किया था ये काम। तो हुआ यही कि शुरू में तो जैसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन होना शुरू हुआ, उनके सारे जो लाइक 5 स्टूडेंट्स थे वो कोई अमेरिका कोई कहीं सेटल हुआ। लेकिन जब वही हम एशियंस हैं तो जब वो उन्होंने 50 इयर्स अपनी एज क्रॉस की या 60 इयर्स पे पहुंचे, जब वो रिटायर हुए या जब उन्होंने सोचा कि यार अब हम वापस चलें, तो जब वो वापस गए तो उन्होंने एक पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट किया अर्ली 2000s में जाके। लोग 70s में गए थे और उसके बाद आप देख लेंगे जो आईटी इंडस्ट्री और ये सारा रेवोल्यूशन, और आज उनकी यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं। तो जरूर आप वापस भी जा सकते हैं, आज नहीं कल जा सकते हैं, और एक बार आप पीआर ले लें तो फिर उसके बाद जाहिर बात है फिर तो आप मूव कर सकते हैं कहीं। जी जी, असल में ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। पाकिस्तान की जो आजकल सबसे जो अहम अर्निंग है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो फॉरेन रिजर्व जो पाकिस्तान को आती है, फ्री मनी पाकिस्तान को मिल रही है। ठीक है, मैं जब पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, फिर मेरी इमिग्रेशन हुई, मैं कनाडा आया, मेरी जगह पे किसी और को जॉब मिल गई। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, एक मैंने वैकेंसी खाली की, मेरी जगह पे कोई और। फिर तकरीबन मुझे अभी 9 साल हो गए, मैं पैसे भी बेचता हूँ थोड़े बहुत, तो मेरे जो पैसे हैं वो पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व में मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से हम ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी मुश्किल आती है हम उसमें उतना ही इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं जितना पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, बल्कि हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। अच्छा ताहा, आप ये बताएं, आपका हेल्थ केयर फ्री है मॉन्ट्रियल में, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताएं। हेल्थ केयर का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये है कि हमारी इंश्योरेंस होती है, हर स्टूडेंट को करवाना जरूरी होती है, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस उसे कहते हैं। ऑलमोस्ट $1,000 पर। हाँ जी, पूरे साल की $1,000 होती है एक बंदे की। तो वो इतनी ज्यादा नहीं है अगर आप सोचें तो, एक पूरा साल है, और उसके अंदर ये होता है कि आपकी ऑलमोस्ट सर्जरीज वगैरह या आपकी एडमिटेड वगैरह मेन आपका यानी सब फ्री कर देते हैं। आपको $1,000 के बदले यानी आपको आपकी दवाइयाँ, आपका इलाज, आपके कुछ भी इवन डेंटल बेनिफिट्स भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो समझे $1,000 में कवर हो जाता है जो तकरीबन है। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको पीआर के बाद मिल सकते हैं, जो एडिशनल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट आपको मिले, क्योंकि उसके लिए तो आपको रेजिडेंट होना यहाँ का जरूरी है। तो वो तो जाहिर बात है आपको बाद में मिलते हैं, लेकिन इवन एज एन इंटरनेशनल आप वो $1,000 दे के एक किस्म की अपनी पूरे साल की हेल्थ की केयर ले लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं। ये जितने भी जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं ना, ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करते हैं। अब अल्बर्टा में जो कोई स्टूडेंट्स आते हैं ना, चाहे वो जिस चीज के लिए भी आते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या जो भी हो, उनका हेल्थ केयर फ्री होता है। अल्बर्टा हेल्थ का उनको कार्ड मिलता है, उस पर उनका हेल्थ केयर फ्री होता है। तो थैंक यू सो मच ये जवाब देने का। अच्छा, अभी सहरिश आपकी तरफ आता हूँ, बस तकरीबन अभी थोड़ी देर और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आप ये बताएं कि आप दोनों माशाल्लाह यहाँ से पीएचडी भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो आप मजीद पोस्ट डॉक के लिए भी सोच रही हैं, आपने थोड़ा सा बताया, या आप फिर जॉब शुरू कर देंगी? इट डिपेंड्स। मेरे लिए सारी ऑप्शंस खुली हैं, क्योंकि पीएचडी के फाइनल ईयर में मोस्ट लाइकली आप डिसाइड करते हो, लेकिन आई वुड पर्सनली लाइक टू गो फॉर पोस्ट डॉक। Even maybe I will stay here or like to go, and I think you do, right? Postdoc. असल में रिसर्च जो है ये एक चस्का है, तो इसको हम अक्सर कहते हैं कि आपको एक बार चस्का पड़ जाए तो फिर मुश्किल ही होता है निकलना। तो वैसे भी मेरा ख्याल है जैसे सैरिश ने कहा है कि यूजुअल ट्रेंड आजकल यही है कि आप जब पीएचडी करते हैं तो उसके बाद 1 साल या 2 साल की आप कोशिश करते हैं कि पोस्ट डॉक अपने किसी ऐसे ग्रुप के साथ जो लीडिंग ग्रुप हो दुनिया का, तो उन ग्रुप्स के साथ आप कोशिश करते हैं कि मैं 1 साल 2 साल थोड़ा सा काम कर लूं ताकि मेरे कुछ रिलेशंस बन जाएं, कुछ मुझे वहां का कल्चर पता चल जाए। बेसिक बात जो पीएचडी के बाद और पीएचडी के दौरान है वो आपके नेटवर्किंग है, कि आपने जो दुनिया के टॉप लोग हैं या जो नए लोग आ रहे हैं उनसे आपने एक नेटवर्क बनाना होता है अपना,
تاکہ فیوچر میں جب آپ وہ کام کرنا شروع کریں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر سکیں. تو میرے خیال سے پوسٹ ڈاک شاید ابھی خیر ٹھیک ہے. اچھا تقریباً میرے سارے سوالات ختم ہو گئے ہیں. طہا بھائی اور سحرش, آپ آخر میں کوئی ایسی بات جو مجھ سے کہنا میں بھول گیا ہوں یا کوئی ایسی بات ہو جو کہ آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتائیں. پہلے آپ بتائیں پھر سحرش بتائیں. بس بات کوئی میں خیال ہے کافی ساری کر ہی لیا, لیکن میرے خیال سے ایک تھوڑا سا میں ضرور ایڈ کر دوں گا کہ جو پاکستانی کچھ لوگ صرف یہ ایم کر کے آتے ہیں کہ یار ہم کسی طرح بس پہنچ جائیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ جسٹ پہنچنا کینیڈا میں ایک کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ بھی رہتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, جسٹ آ جانا کچھ نہیں ہے. اگر آپ آ رہے ہیں تو ایک پورا پلان کر کے آئیں. آپ چاہے اسٹڈیز کے لیے آ رہے ہیں, چاہے آپ جاب کے لیے آ رہے ہیں, تاکہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنی لائف میں بھی اور یہاں کی اکانومی میں بھی, اپنے ملک کی اکانومی میں بھی. صرف اس لیے نہ آئیں کہ میں بس کینیڈا آ جاؤں, میں صرف جرمنی چلا جاؤں. بہت سارے لوگوں کو میں نے آج کل دیکھا ہے کہ وہ جسٹ اس ٹرینڈ پہ ہیں. تو اپنی گولز اور وہ چیزیں ضرور آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آئیں. اس طرح آپ کو بھی خوشی ملے گی اور میں خیال ہے آپ آنے جہاں آئیں گے ان کا بھی فائدہ کریں گے. تو یہ ایک میں بات ایڈ کرنا. جی سحرش, آپ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ میں فرسٹ آف آل یہ کوشچن ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گی کہ ہاؤ ٹو گیٹ اسکالرشپ ان کینیڈا ان کینیڈین یونیورسٹیز فار ماسٹرز فرام پاکستان. سو بیسیکلی پروسیجر آلموسٹ سملر ٹو پی ایچ ڈی ہی ہے, لیکن ماسٹرز کا ایڈمیشن ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو فیلوشپس لینا اور سب کچھ لینا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اپنے پیسے جو ان سے وہ کرنا. اور کیونکہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی میں آپ کے پاس ماسٹرز کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس وہ نالج بھی, اور پی ایچ ڈی از اے 5 year commitment, so supervisors are looking for someone they can train and everything, so then they prefer to go for the 5-year person than a 2-year one. So if you have a really really good and strong profile in your bachelor's, then you can apply for masters in Canada, and the procedure is almost the same. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور میں کچھ کامنٹس پڑھ دیتا ہوں. یہ رضوان خان کہہ رہے ہیں ویری انفارمیٹو. طارق سعید بھائی کہہ رہے ہیں ڈو یو ہیو ٹو پاس کینیڈین ایگزام اف یو مائگریٹ ہیئر آفٹر. نہیں طارق بھائی, یہ اسٹوڈنٹ ویزے میں, یہ آپ شاید جاب کی بات کر رہے ہیں تو جاب میں کرنا پڑتا ہے. جی کوسچن ویلڈ ہے, لیکن اسٹوڈنٹ ویزے میں آپ سارا کچھ پاکستان سے کرتے ہیں اور یہاں کے آپ پڑھتے ہیں. اور خرم توحید بھائی کہہ رہے ہیں کہ گڈ جاب. عابد خان ابراہیم خان کہہ رہے ہیں دیر از اے کلچر آف برائبری اینڈ نیپوٹزم وچ prevail in پاکستان a lot of folks done it. اچھا ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت مسئلے ہیں. اچھا, اس کے بعد میاں حیات نے کسی کو ٹیگ کیا ہوا ہے. اچھا, تو بہت شکریہ. یہ اصل میں ابھی پاکستان میں صبح کا وقت ہے تو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا, لیکن شام تک جب یہاں صبح ہوگی اور وہاں شام ہوگی تو آپ کی ویڈیو کافی اسپریڈ ہو چکی ہوگی. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی, آپ کا بھی بہت تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ.